السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کا صحیح طریقے سے گزارنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بن جائے۔ ہمارا تعلق، ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے بھی، اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، مگر محبت کرنے کا طریقہ، اس کا راستہ ہے وہ سیکھنا ہے، اور وہ ہے سچ کا سفر۔ یعنی حاصل کرنا ہے کیا؟ اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اپنی زندگی میں لے کے آنے ہیں۔ جب ہم اس کو شروع کریں گے اپنی زندگی میں، تو پھر مسلمانوں کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ پاک کی بڑائی بیان کی، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ اے لوگوں، صرف ایک اکیلے اللہ عبادت کے لائق ہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے احکامات پہ اپنی زندگی کو گزارو، جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارو۔ جن کاموں کو کہا گیا ہے وہ کرو، اور جن سے منع کیا ہے وہ نہ کرو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسی کا نام ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں۔ اب ہم کتنے اللہ کے احکامات پہ صبح سے شام تک عمل کرتے ہیں، ہم یہ دیکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کا سب سے پہلا حکم جو آیا وحی میں، وہ تھا اقرا۔ اب اقرا کو پہلے سمجھنا ہے۔ اقرا کیا ہے؟ اقرا سارے انسانوں کے لیے، کیونکہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے۔ تو اقرا جو ہے، یہ ہے اے انسانوں، علم حاصل کرو۔ کیسا علم حاصل کرو؟ ایک تو دین کا علم حاصل کرو تاکہ تم اپنے رب کو پہچان سکو، اللہ کی تمہیں پہچان ہو جائے، اللہ کی تم معرفت حاصل کر سکو، اللہ کی تم تعریف بیان کرنے والے ہو جاؤ، تمہارا اللہ سے تعلق ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے، اور اللہ کے حکم جو ہیں وہ سیکھو تاکہ کردار بن جائے تمہارا، اور تم دوسرے انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو، بلکہ دوسرے انسانوں کی خدمت کرو۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو تھی، وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ دو ہی کام تھے۔ آج جو ہے ہم عبادت تو کرتے ہیں، مگر عبادت کا مفہوم پہلے سمجھنا ہوگا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کا ذکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عمرہ، یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ خیرات، یہ بھی عبادت ہے۔ انسانوں کی خدمت بھی عبادت ہے۔ مگر ان سب سے پہلے عبادت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، ہمیں سچ بولنا سیکھنا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی سنت جو انسانوں نے دیکھی، وہ سچ بولنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں چلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کفار مکہ نے کیا کہا کہ آپ صادق ہیں۔ تو ہم میں سے ہر مسلمان یہ دیکھے کہ ہم سچ بولتے ہیں۔ اگر تو ہم سچ بولتے ہیں تب تو صحیح ہے، یعنی کہ ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم سچ بولیں، کیونکہ سچ بولنا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، سیدھی سچی بات کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ کا کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، سچ بولو۔ سچ بولو گے تو تمہارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اگر سچ نہیں بولو گے تو اعمال کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب تک مسلمان سچ پر نہیں آئے گا، جب تک اس کی زندگی سچائی پر نہیں ہوگی کہ وہ تجزیہ کرے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور سچ کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جو لوگ سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انہیں تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا پورا خاندان کس چیز کے لیے قربانی؟ سچ کے لیے قربانی دی۔ آپ سچے تھے، آپ کا خاندان سچا تھا، اور آپ سچ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آج مسلمان اس چیز کو سوچ نہیں رہا۔ وہ جھوٹوں کو بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، کچھ سچوں کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، سوچتے نہیں کہ بھئی ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ جو جھوٹوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ ایمان والو سچوں کا ساتھ دو، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو سچوں کا ساتھ دو۔ تو ہم میں سے جو لوگ سچ کا ساتھ دینے کے بجائے جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں، دنیا کی لالچ میں دیتے ہیں۔ دنیا کی لالچ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ دنیا کی لالچ کے لیے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، جبکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ آپ کے پاس اگر اربوں روپے بھی ہو جائیں
آپ کا ایک محل نہیں کئی محل ہو جائیں، آپ کی کئی گاڑیاں ہو جائیں، آپ کی کئی فیکٹریاں ہو جائیں، تو یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. ان میں سے کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی ترتیب ہے. اللہ کا نظام کیا ہے کہ لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، دنیا میں زندگی گزاریں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے. تو موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک نے بابرکت ذات ہے اللہ کی. تبارک الذی، اللہ کی ذات بابرکت ہے، جس نے کہ موت اور زندگی بنائی. یعنی جس کو بنا دیا اس نے ایک دن ضرور مرنا ہے. اور یہ اس لیے بنایا، زندگی اور موت کا سلسلہ کیوں بنایا اللہ پاک نے؟ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کے احکامات کو مان کر نیک عمل کر کے دنیا سے جاتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے. تو بنانے والے خالق کون؟ اللہ. مالک کون سب کائنات کے؟ اللہ. رزق دینے والے کون؟ اللہ. اور ہماری زندگیوں کو قائم رکھنے والے کون؟ اللہ. کس شکل و صورت میں کہاں پیدا ہونا ہے، کس کے گھر پیدا ہونا ہے، کس رنگ میں پیدا ہونا ہے، کس زبان میں پیدا ہونا ہے، اس کا مالک کون؟ اللہ. کوئی ہے دنیا کا انسان جو یہ کہہ سکے میں اپنی مرضی سے پیدا ہو جاؤں گا، میں اپنی مرضی سے دنیا میں آؤں؟ کوئی انسان نہیں. نہ اپنی مرضی کا آنا ہے، نہ اپنی مرضی کا جانا ہے. تو جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں، ہمارا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جب ہمارا کچھ نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی. اور کہاں پیش ہوں گے؟ مالک یوم الدین کے سامنے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. تو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارا حساب کتاب تو قبر سے شروع ہو جائے گا. جب قبر میں جائیں گے وہیں سے ہوگا. وہاں کے فرشتے ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، ہمارے نبی کون ہے. یہ سب اللہ پاک کی طرف سے بنا ہوا ایک نظام ہے، ہم سے پوچھا جائے گا. ہاں، اللہ پاک نے اسی لیے قرآن پاک میں انسانوں کو وہ واقعات بتائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ معجزہ دیا کہ آپ مٹی کی چڑیا بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، اللہ کا نام قم باذن اللہ کہتے تھے اور وہ اس میں جان پڑ جاتی تھی، اڑنے لگتی تھی. کوئی آدمی مردہ ہوتا تھا، کبھی مردہ پڑا ہو، وہ کہتے تھے آپ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، باتیں کرنے لگتا تھا. تو یہ اللہ نے ان کو اور معجزات بھی دیے تھے. مگر یہ کیوں اللہ نے دکھایا دنیا میں، یہ معجزے کیوں عطا فرمائے؟ اس لیے کہ انسانوں کا یقین یہ بنے کہ ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ہماری زندگی کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہے، نہ رزق سے ہے، نہ دنیا کی کسی چیز سے ہے. ہماری زندگی کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے. اب اصحاب کہف جو تھے، اصحاب کہف غار میں تھے، 300 سے زیادہ سال، وہ 309 سال وہ وہاں لیٹے رہے. تو نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا. غار میں تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ زندہ رہے. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے کہ آپ جو ہیں، آپ تھے، آپ کا گدھا تھا سواری کا اور کھانا تھا، یہ تینوں چیزیں تھیں. اور ان کو اللہ نے، جب حضیر علیہ السلام نے پوچھا کسی بستی کو دیکھ کے کہ اللہ کس طرح سے ان کو اٹھایا جائے گا، تو اللہ پاک نے ان کو سلا دیا. 100 سال سوتے رہے. 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اللہ پاک نے پوچھا بھائی کتنا وقت سوئے؟ تو وہ سمجھے 1-2 دن سوئے ہوں گا. اللہ پاک نے کہا دیکھو اپنے گدھے کی طرف. تو گدھا جو تھا وہ تو ہڈیاں تھیں اس کی، وہ سیدھا ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور کھانا جو تھا وہ تازہ تھا. اور عزیر علیہ السلام سوتے رہے اور سو کے اٹھ گئے، کچھ نہ کھایا نہ پیا، 100 سال تک پڑے رہے. یہ کس لیے اللہ پاک نے مثالیں دی ہیں؟ تاکہ ہم سمجھیں کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور ہے. ہم مریں گے، پھر ہم زندہ ہوں گے اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ہمارا حساب کتاب کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے سارا. یہ ہمارے ہاتھ بولیں گے. ہاں، ہر عضو بولے گا اور بتائے گا کون سا نیک کام کیا، کون سا برا کام کیا. ہمیں اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، کہ اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. تو اللہ تو ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کیسے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی پوچھا تھا اللہ پاک آپ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ اللہ پاک نے قرآن میں یہ واقعہ ہے فرمایا 4 پرندے لے لو، انہیں پالو، ان کے نام رکھو. آپ نے ایسے ہی کیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا جب پرندے بڑے ہو گئے اور آواز سے مانوس ہو گئے، چاروں طرف پہاڑوں پہ رکھ کے آ جاؤ. وہ رکھ کے آ گئے. اب کہا انہیں آواز دو.
رکھ کے کیسے آئے؟ ان کو ذبح کیا، قیمہ کیا اور چاروں طرف رکھ کے آ گئے، اور وہ چاروں طرف سے جو آواز دی انہوں نے، جو نام تھے ان ناموں سے بلایا، اور چاروں طرف سے وہ پرندے آ گئے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا، وہ دیکھنا چاہتے تھے، دکھایا، یقین تو تھا ان کا، اللہ کی ذات پہ بھرپور یقین تھا، مگر دیکھنا چاہتے تھے اپنی آنکھوں سے، تو اللہ نے دکھا دیا۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہمارا یقین بنے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہماری نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور کس کی کب ختم ہو جائے یہ بھی نہیں پتہ۔ ہماری زندگی، ہمارا سانس، کب ہمارا دل بند ہو جائے اور ہم کس طریقے سے دنیا سے چلے جائیں، کیسے مر جائیں، ہمیں نہیں پتہ۔ کسی انسان کو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جو میری موت ایسے واقع ہوگی، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا ہے، اور وہ حساب کتاب لینے والا ہے، تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو تیاری کرنے میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی پہچان۔ پہلے تو ہم اپنے رب کو پہچانیں گے، تو اللہ کی پہچان کے لیے کیا کرنا ہے؟ علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا ہے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس لیے نہیں بیٹھنا کہ ان سے دعائیں کرائیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، صرف یہ بھی کریں، اللہ سے تو خود مانگیں، اللہ تو آپ کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، اللہ تو ہر انسان کی، ہر ذی روح کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ تو ایسے رحیم اور کریم ہیں۔ قرآن تو شروع اس سے ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ تو اللہ تو دینے والے ہیں، یہ ساری کائنات کو اللہ دے رہے ہیں، سب کو رزق بھی دے رہے ہیں، ساری ضروریات دے رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے۔ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے ہم نے دین کا علم سیکھنا ہے۔ ہم نے کتنا علم سیکھا؟ ہم نے تو سیکھا ہی کچھ نہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے یقین کے ساتھ ہے، کتنا یقین ہے اپنے اللہ کی ذات پر۔ تو جب بار بار سنیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي، اے میرے بندو میرا ذکر کرو۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کہاں ذکر کریں گے؟ فرشتوں کی محفل میں ذکر کریں گے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر نہ کرو۔ کفر کرنا کیا ہے؟ ناشکری کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کفر ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دیں، اللہ کا شکر، کان دیے سننے کے لیے، اللہ کا شکر، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، اللہ کا شکر، اللہ نے پیر دیے، اللہ کا شکر، اللہ نے خوبصورت چہرہ بنایا، کیا اللہ نے فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت ترین بنایا، خوبصورت پیدا کیا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس پوری کائنات میں سب سے خوبصورت، یعنی احسن ہوتا ہے سب سے بہتر، سب سے بہتر کس کو بنایا؟ سب سے خوبصورت کس کو بنایا؟ اللہ پاک نے انسان کو سب سے خوبصورت، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ کہ اللہ نے ہمیں صحت دی، ہمیں زندگی دی، ہمیں ماں باپ دیے، اور ایمان والے ماں باپ دیے، اور اللہ نے ہمیں اولادیں عطا فرمائیں، لڑکے ہیں لڑکے، جو اللہ نے جس کے مقدر میں کیا تھا اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ ہمیں کھانے کے لیے رزق دیا، کیسا زبردست رزق دیا، یعنی ایک طرح کا رزق نہیں ہے۔ انسان کو اگر کالی سفید سبزیاں، کالی سفید گوشت اور ہر چیز کالی سفید ملتی ہے تو انسان کے دل نہیں چاہتا۔ اللہ تو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ نے رنگ ڈال دیا اور ہر چیز میں ایک اس کو شیپ دے دی۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت ہر طرف نظر آتی ہے، مگر ہم اللہ کی محبت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ بھائی سبزیاں بھی ایک طرح کی ہو سکتی، ایک ذائقے کی ہو سکتی تھیں، ایک شکل کی ہو سکتی تھیں، ایک رنگ کی ہو سکتی تھی۔ اللہ نے ہر سبزی کو الگ بنا دیا، کچھ سبزیاں کسی شکل کی ہیں، کسی رنگ کی ہیں، اور اسی طرح فروٹ۔ آپ دیکھیں انار کیسی سیٹنگ کی ہے اللہ پاک نے، انار کے دانوں کو کیسا بنایا، پھول سے انار بنتا ہے، کون بنا رہا ہے یہ انار؟ اور کوئی بھی چیز، آپ کوئی بھی پھل آپ دیکھ لیں، نارنگی کی کیسے پھانکے، نارنگی یا مالٹا یا کینو کی کیسے ارینجمنٹ ہے، اس میں بوتلیں کیسی چھوٹی چھوٹی سی سیٹ کی ہیں اللہ پاک نے۔ تو یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ کوئی پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہیں، کوئی پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، یہ ہمارے اللہ نے کیا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے ذکر کے لیے، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو کہ سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔
خالق بھی وہی، بنانے والا بھی، پالنے والا بھی وہی، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ ہی سسٹینر ہے لائف کے، اللہ ہی چلا رہے ہیں اس کائنات کو اور زندگی کو چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک نعمت تھوڑی دی ہے۔ ہاں، اللہ کی نعمتوں کو ہم شکر گن ہی نہیں سکتے، نہ شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم گن سکتے ہیں اللہ کی نعمتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے بھائی؟ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اپنے رزق کو اگر چاروں طرف دیکھیں کس کس طرح کا رزق ہے اللہ کی طرف سے، تو وہی ہم نہیں گن سکتے۔ ہر جگہ ہر دنیا میں الگ الگ طرح کا رزق اللہ نے دیا۔ ان پھولوں کو دیں گے، پھول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں خوش کرنے کے لیے پھول بنائے، رنگ برنگی پھول، مختلف ڈیزائن، مختلف خوشبو۔ پرندوں کو بھی خوشبو وہ اپنا رنگ دے دیے، پرندوں کی بھی شکلیں الگ، ان کی آوازیں الگ۔ کس کے لیے بنائے یہ پرندے؟ آپ کے لیے بنائے پرندے کہ آپ ان کی آوازیں سن کے صبح خوش ہوں، اور ان کو دیکھ کے، ان کے رنگوں سے آپ خوش ہوں، ان کے ناچ آپ دیکھ کے خوش ہوں۔ اور اللہ نے دو ترتیبیں رکھی، کچھ کو سمندروں میں بنا دیا مچھلیوں کو، کچھ کو گھر کے لیے بنا دیا۔ ایک شیر بنا دیا جنگل میں، ٹائیگر بنا دیا، چیتا، اور اس کی کاپی دے دی بلی کو گھر میں رکھ لو، ٹھیک ہے۔ مچھلیاں دے دی سمندر کے اندر، طرح طرح کی مچھلیاں، ہر کلر کی مچھلی ملے گی، ہر شیپ کی ملے گی، اسی کی طرح کی مچھلی آپ گھر میں ایکویریم میں رکھ لو۔ یہ کیوں بنائی اللہ نے؟ تاکہ میرا بندہ خوش رہے۔ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے اگر ہم محبت کریں گے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ پھر ہم سچ بولنے والے ہوں گے، سب سے پہلے ہم سچ بولیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ بولنا انسان کا منافق بنا دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات مت کرو جو تم کر نہیں سکتے، اس کا وعدہ مت کرو جو تمہیں توڑنا پڑے، وعدہ کرو تو سچا کرو، انسانوں سے سچ بولو۔ یہ ہم ملاوٹ کرتے ہیں نا، سچا آدمی کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، وہ تو جھوٹا ہی کرے گا۔ مسلمان تو ملاوٹ کر ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہمارے ایمان میں فرق آ گیا۔ جو ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو کتے کھلا رہے ہیں، لوگوں کو گدھے کھلا رہے ہیں، لوگوں کو مردار کھلا رہے ہیں، لوگوں کو سور کا گوشت ہم نے کھلا دیا، اللہ کی نافرمانی کی ہم نے حد کر دی۔ 50 من مرغی لاہور میں شوارمے میں، مردار مرغی پکڑی گئی، شوارمے میں استعمال ہوتی تھی، کوئی انتہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ مسلمان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان تو سچا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تو ہم تو بولتے ہی جھوٹ ہے، آپ دیکھ لیں اخبار بھرے ہوئے ہیں جھوٹ سے، ہر جگہ۔ یہ بڑے بڑے لیڈرز بھی ہمارے، اللہ معاف کر دے، ذرا بھی جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتے، یعنی کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ انہیں نہ اپنی آخرت کا پتہ، نہ اپنی موت کا ڈر، نہ کسی قانون تو اپنے لیے وہ خود ایسے بناتے ہیں کہ کوئی بھی کر لیں کام مگر وہ بچ جائے، ایسے قانون بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، اور ہوا کیا؟ کوئی چیز نافذ ہوئی ہے؟ اتنے سارے علماء کرام ہیں، اتنے سارے مفتیان ہیں، قرآن کے اتنے نسخے، تفسیریں اتنی ساری، ہر چیز موجود، لمبے لمبے بیانات، مگر کیا یہاں سے سود ختم ہوا؟ کیا یہاں سے شراب ختم ہوئی؟ کیا یہاں سے ریاکاری ختم ہوئی؟ اب تو ہم بڑھتے جا رہے ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو 1.5-2 لاکھ روپے کا تو کپڑا بنتا ہے وہ دلہن کا۔ کیا یہ ترتیب ہے زندگی کی؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اللہ کے رسول نے یہ بتایا تھا ہمیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک قمیص تھی جو کہ پورے مدینہ شریف میں گھومتی تھی، جب کسی کی شادی ہوتی وہ منگا لیتے، پہن لیتے، ختم۔ یہ لاکھوں روپے کا جہیز اور زمین اور یہ شرائط اور یہ کنڈیشن، یہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب ہم دین پہ نہیں چل رہے۔ آج دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ ہم سے ہر چیز کا حساب لیں گے۔ جو فضولیات ہیں، 4 کروڑ بندہ، 4 کروڑ انسان بھوکے ہیں یہاں پر، 2 کروڑ 60 لاکھ بھوکے ہیں افغانستان میں، 6.5 کروڑ انسان بھوکا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شادیاں، ناچ گانا، جوان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، باپ بھی بیٹی کے ساتھ ناچ رہا ہے، شوہر بھی ناچ رہا ہے، بھائی بھی ناچ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا تھا۔ اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو منع کیا، اللہ کے جو احکامات، اس کے بالکل خلاف، ہم اس کے بالکل خلاف چل رہے ہیں۔ ہماری زندگیاں مسلمانوں والی زندگیاں نہیں ہیں۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، مگر اگر ہماری زندگی میں عمل جو ہے اصل وہ نہیں ہے، اگر ہم میں اخلاق نہیں ہے، حضرت علی نے کیا فرمایا
جس میں ادب نہیں اس میں عقل نہیں، جس میں ادب نہیں اس میں عقل نہیں۔ ادب اور عقل کا تعلق ہے، آج ادب ہے ہی نہیں۔ کسی کو بھی عزت کر دو، بوڑھے کی بھی عزت نہیں کرتے، عورت کی بھی عزت نہیں کرتے، بچوں کی بھی عزت نہیں کرتے، اور جرائم ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو سزا نہیں ملتی۔ میں سعودی عرب گیا عمرے کے لیے، دوسرے ہی دن 82 آدمیوں کی گردنیں اڑا دی گئیں جو کرپشن کر رہے تھے، جو غلط کام کر رہے تھے۔ یہاں تو لوگوں کو سزا ہی نہیں ملتی، کیس چلتے رہتے ہیں، 20 سال 25 سال میں بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، وہیں جیل کے اندر ہی مر جاتے ہیں بہت سے، کوئی نکلتے ہیں تو کسی قابل نہیں رہتے۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کے اوپر غلط کیس بنا ہوا ہے اور ان کی نمبر ہی نہیں آتی، ان کی ہیئرنگ نہیں ہوتی، اور بیچارے مر جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ انصاف کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا کسی نے۔ کیا ہمارے ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک ہے؟ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام بالکل ٹھیک نہیں ہے، صفر پہ کھڑے ہیں ہم لوگ۔ ایجوکیشن ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک، پریکٹیکل ایجوکیشن نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں، ڈگریاں لے لیتے ہیں، مگر آتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی بھی مصرف نہیں، جن کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے، کاغذ بھی ضائع، محنت بھی ضائع۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں، وہ تعلیم دیں جن سے کیریکٹر بنے، لوگوں کے کردار بنے، وہ تعلیم دیں جو ہمارے جو طلباء نکلیں وہ انسانیت کی خدمت کریں، وہ بجلی کے کام کو، الیکٹرانکس کے کام کو، آئی ٹی کے کام کو اتنا آگے لے کے جائیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے فائدہ بنے۔ یہ نہیں کہ آپ نکلے اور کاغذ پکڑا ہوا جی میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ ان سے کہا بھائی اس کے بارے میں ذرا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ کہتے کام تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، پریکٹیکل سکھایا ہی نہیں ہماری یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں۔ باہر ملکوں میں، جرمنی میں اور دوسرے ممالک میں ڈپلومہ ہوتا ہے، جو بجلی کے کام کرنے والے ہیں پہلے ان کو بجلی کا کام سکھایا جاتا ہے، پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کا۔ پریکٹیکل کے بغیر وہاں کوئی کام نہیں ہوتا، ہر ایک کو پریکٹیکلی، کنسٹرکشن کا کام پریکٹیکلی ایک ایک کام سکھایا جاتا ہے، ہر چیز کا ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ یہاں تو بس رٹا لگاؤ، اتنا بھاری بچے کا بستہ ہوتا ہے کہ وہ کندھے پہ اٹھا نہیں سکتا، بیچارہ چل نہیں سکتا۔ اتنی کتابیں جی، اسکول کھولے ہوئے ہیں اور اسکولوں کے بڑے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے اسکولوں کا کیا فائدہ جو ہمارے نہ کردار بنا رہے ہیں نہ علم ہمیں دے رہے ہیں۔ ہمارا دین تو پریکٹیکل دین ہے، ہمارا دین عمل کا ہے، اس میں سارا عمل ہے۔ ایک آدمی اگر سچ نہیں بول رہا اور کہ میں مسلمان ہوں تو نہیں، کہاں ہے؟ بزرگوں کی عزت نہیں کر رہا، ماں باپ کی عزت نہیں کر رہا، عورتوں کی عزت نہیں کر رہا، ہمسائے سے اچھا سلوک، کہاں کے مسلمان ہو بھائی تم؟ تمہارا تو اخلاق ہی نہیں ہے، تمہاری تو زبان ہی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، تمہیں تو بات ہی نہیں کرنی آتی، ہاں؟ اور نشے کے عادی بھر گیا پاکستان کے اندر، نشے کے عادی، کیونکہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، سزائیں کوئی نہیں ہے۔ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے پی رہے ہیں تو لا کہاں سے رہے ہیں؟ وہیں روڈ کے اوپر بک بھی رہا ہے، کون پکڑ رہا ہے ان کو؟ نہ کوئی پکڑ رہا ہے نہ کوئی سزا دے رہے۔ آفیسز بڑھنے ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر، یہ جناب کمشنر صاحب کا آفس ہے، یہ پولیس تھانہ ہے، مگر انصاف کس کو مل رہا ہے؟ تھانے میں جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں آج، کیونکہ ایف آئی آر جب سابق پرائم منسٹر عمران خان کی نہیں کر سکتی، 5 دفعہ کوشش کی اس نے، تو ایک عام آدمی تو مر گیا، اس کو تو انصاف ملے ہی گئی نہیں، نہ ملا اور نہ ملے گا۔ پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ لوگوں کو انصاف بھی نہ ملے، ہماری عدالتیں بھی صحیح نہ ہوں، ہمارا انصاف کا نظام بھی صحیح نہ ہو۔ عدالتیں تو اسمبلی نے بنانی ہے نا، کانسٹیٹیوشن تو اسمبلی نے دینا، وہ تو اپنے مطلب کی ساری چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن بنا، اس میں اپنے مطلب کی ساری تبدیلیاں کرنی تاکہ ہم جو فراڈ کر رہے ہیں اس سے ہم بچ جائیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اس سب کو ٹھیک کرنا ہوگا، حقیقت کی طرف آنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، تب یہ ملک بچے گا۔ ایک حصہ چلا گیا اس کا، ایسٹ پاکستان بن گیا، وہ ایسٹ پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا ہماری وجہ سے۔ اگر ہم سچ بولنے والے ہوتے تو کبھی بنگلہ دیش نہ بنتا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو الگ ہونا ہی نہیں ہے۔ بنگالی بہت اچھا مسلمان، مگر وہ کیا ہوا؟ ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ہم نے ان کی قدر نہ، ہم اپنے لوگوں کی یہاں ویسٹ پاکستان میں، اس پاکستان میں کون کسی کی قدر کرتا ہے؟ ہم تو یورپ امریکہ کے غلام بن کے، ہمارے جب سے پاکستان بنا ہے وہ ہمارے اوپر ہیں، وہ ہمارے ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ان کے آدمی گھسے ہوئے ہیں، اور وہ آرڈر جو باہر سے آتا ہے اس پہ عمل ہوتا ہے۔ یہاں پہ